ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی۔ رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ایک بار پھر ہمارا مہمان ہے۔ رمضان کے مہینے کا انتظار تو کافی دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار جب یہ ماہ مقدس شروع ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے لمحوں میں یہ مہینہ تمام ہوا۔ رمضان کی خاص بات سحری اور افطاری کے روح پرور مناظر ہیں۔ جب ایک طرف اللہ کی رحمت پورے جوبن پر ہوتی ہے تو دوسری طرف مخلوق خدا کا جذبہ خیر بھی عروج پر ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری مہمان جو شخصیت ہیں جنہوں نے گائکی میں بڑی تیزی سے مقام حاصل کیا، ان کے گائے ہوئے کئی گیت نہ صرف پاکستان میں زبان زد عام ہوئے بلکہ ہمسایہ ملک میں بھی ان کے گیتوں کے چرچے ہوئے۔ جی ناظرین، آپ کو ملواتے ہیں وارث بیگ سے، جو گائکی کا انداز دلکش نہیں بلکہ وہ باتیں بھی خوب کرتے ہیں۔ السلام علیکم وارث۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی، اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ رمضان کا میٹھا مہینہ اور اتنا پیارا مہینہ جس کا پورے سال انتظار کرتا ہوں میں، میرے گھر والے سارے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی رونق رمضان کے مہینے میں میرے گھر میں ہوتی ہے، اچھا، اتنی رونق کبھی نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ، روزہ رکھ کے سوتا ہوں۔ اچھا، روزہ رکھ کے سوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے مطلب سحری میں اور رات کو نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سونا چاہیے، سنت بھی ہے۔ وہ ایسے ہی، وہ اس کو سونا نہیں کہتے، ویسی اونگ جیسے کہتے ہیں نا، وہ آ جاتی ہے، اپنا نیپ لے لیتے ہیں تھوڑی سی، پھر اٹھ جاتے ہیں، وہ بڑا پراپر سونے والا۔ آپ کے تو ہمیں کام ہی چلتے رہتے ہوں گے نا، آپ کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ یوزلی ہم 2-3 بجے سوتے ہیں، لیکن آج کل سحری بھی جلدی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جی جی، تو 3 سے 4 بجے تک ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی میں نے سنا کہ آپ پاکستان ابھی کچھ دن پہلے آئے ہیں، یہ صرف رمضان کے لیے آئے ہیں یا پھر یہ کہ کام پاکستان میں زیادہ ہے؟ ایک تو میرا کام تھا باہر تھوڑا سا، اس کے بعد یہ رمضان کے مہینے میں واپس آنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے بھی جانا ہے اگلے ویک۔ رمضان میں کہ عید کے بعد جانا ہے؟ نہیں، رمضان میں جاؤں گا۔ رمضان میں جائیں گے؟ ہاں جی، لیکن عید سے پہلے واپس آئیں گے۔ اچھا، عید سے پہلے کیسا گزرتا آپ کا رمضان؟ مطلب جب باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، گھر جب گھر والوں کے ساتھ ہوں؟ میں نے جی ایک عید بھی باہر گزاری ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مزہ مجھے باہر آئے گزارنے کا، کیونکہ جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ سب مل کے اکٹھے ہو کے، اور جتنا زیادہ میں نے یہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان کے وہ جو تیاریاں ہیں، لیکن باہر لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک ملک سے دور ہوتے ہیں، آپ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں، پھر آپ وہ جو دوسری ریلیجن ہیں ان کو بھی دکھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ ہم کیا اہتمام کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں وہ صرف مسلمان آ کے روزہ کھولتے ہیں، وہاں پہ ہندو کرسچن سب آپ کے گھر آتے ہیں، یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پہ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ جس چرچ کے اندر بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ہائر کرنی پڑتی ہے جگہ، تو اس کو مسجد بنایا جاتا ہے، اس کا مسجد بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہاں پہ ویسا نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، تو نماز کافی مطلب مشکل تو نہیں ہوتی، مطلب سب کچھ مل جاتا ہے، سب چیزیں؟ ہاں، ہر چیز ملتی ہے۔ اچھا، سحری کی آپ بات کرتے ہیں، سحری کی بات ان سے کرتے ہیں، سحری میں کیا کیا کھاتے ہیں؟ مطلب یہ تو نہیں سوچتے کہ اچھا میں جتنا زیادہ ہو سکے کھا لوں، مجھے پھر اس کے بعد شام کو افطار؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو پورا رمضان میں دیسی گھی کے پراٹھے کھاتا ہوں۔ لیکن فنکار تو جو سیلیبریٹیز بھی کہتے ہیں جی ہم تو بہت ڈائٹ کانشیس ہیں، ہمیں ایسی نہیں ہے وہ۔ اگر آپ نے آپ کو دیکھیں نا 18 گھنٹے کا روزہ ہے آلموسٹ، تو اگر وہ آپ کھا لیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب کام کرتے رہے ساتھ ساتھ، آپ ساتھ تھوڑا سا کوئی انڈا سلائس کبھی کھا لیتا ہوں، کبھی دیسی گھی کا پراٹھا، اس کے ساتھ انڈا بھی تھوڑا سا انہوں نے کھایا، انڈا بھی، دہی بھی، یہ صحت کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹا کٹا ہوں، مجھے کیا بہت ماشاءاللہ سے، بلکہ ہم لوگ یہ چیزیں رکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ افطاری کا ٹائم کب ہوگا؟ وہی کہنا کوئی یہ ابھی میں نے ان کو کہا تھا اپنا مایا کو کہ آپ دکھائیں گے تو نہیں میں کیسے کھاتا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں، ہم دکھائیں گے، آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا پہلا روزہ، ہم لوگ بات کرتے ہیں روزے کی، چلیں وہ تو پرانی بات ہے اور وہ کریں گے بھی، اب مطلب آپ کی ماشاءاللہ سے آپ کی تو اولاد بھی ہے، مطلب بیٹے ہیں، تو ان کو آپ نے کس طرح کہا تھا روزے کا؟ شوق سے انہوں نے رکھا تھا یا زبردستی بیٹا روزہ رکھو؟ دیکھو جی، جو بچہ ہوتا ہے نا جی، وہ اس کو اللہ کی خوشی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ماں کی خوشی زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے کہ میں نے ماں کو دکھانا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرے رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے، 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، اس کو اتنی تب سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اب جب اللہ کی خوشی کے لیے ہوتے سارے اللہ کی خوشی کے لیے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ماں کو خوش کرنے کے لیے، میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے، میری بیٹی نے قرآن شریف ختم کر لیا، میری بیٹی نے یہ کر لیا، یہ ایک جنرل بات ہے۔ بالکل۔
تو جب میں چھوٹا تھا تو میں نے بھی روزہ رکھا لیکن اسکول میں جا کے توڑ دیا. مطلب کس کے ساتھ؟ مطلب دوستوں کے ساتھ مل کے نہیں ایکچولی پانی پی لیا نا, جیسے سوچا کہ اس کو اپنا تھوڑا سا منہ کو لگا لوں ہونٹوں کو, ساتھ ساتھ پی بھی لیا. گھر آ کے بتایا تھا؟ گھر آ کے بتایا کہ گرمی بہت زیادہ تھی ان دنوں میں, تو 2 بجے پھر امی کو میں نے بتا دی کہ امی کو کوئی بات نہیں ہے بیٹا, آدھا روزہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, بچوں کا رکھ لو, آدھا روزہ ہوتا ہے, چڑی روزہ رکھ رکھا لو. تو صحیح نا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ہم لوگ اگر آپ کی گانوں کی بات کریں, ماشاءاللہ اتنی جلدی اب آئے, ایک دم نام آیا وارث بیگ کا, اور وہ چھا گیا ہر طرف, اور اب ماشاءاللہ میں نے سنا کہ آپ انڈیا میں بھی آپ نے کام شروع کیے گانے. میں نے انڈیا میں صرف 2 ویڈیو بنائے تھے اپنے, اچھا, ایک ملائکہ کے ساتھ اور ایک امریتا اروڑا کے ساتھ. تو یہ ملائکہ کو لینے کا کیا مقصد, کوئی پسند آپ کو, فیوریٹ آپ کی؟ فیوریٹ نہیں, ایکچولی میں نے پاکستان جتنی بھی ہماری فلم سٹار ہیں ان کے ساتھ میں نے ویڈیو میں ان کو کاسٹ کیا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بار تھوڑا ایکسپیرینس کے لیے کوئی انڈیا جا کے بھی کام کیا جائے. اچھا, تو اس لیے. اور تو کیا فیڈ بیک ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مطلب پاکستان سے سنگر آئے اور اس طرح سے؟ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, اور یہ جو سیاست کا جو گرما گرمی ہے یہ اوپر لیول پہ ہے. اچھا, وہاں پہ آپ جائے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ پاکستانی ہیں. لوگ اتنا پیار کرتے ہیں آپ کو کہ ہماری شکلیں ایک ہیں, ہمارا خون ایک ہے, ہمارا رنگ ایک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی بلکہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں جتنے پاکستانی ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں وارث کہ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں جتنا زیادہ ہو سکے سو جاؤں, نیند پوری کروں, اور روزہ اسی میں گزر جائے, کبھی یہ سوچا؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. میرے خیال سے آپ بھی یہی کرتی ہیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو بندہ سوچتا ہے کہ میں آپ سے وارث آپ سے اور بھی پوچھوں گی باتیں, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھوں گی, لیکن ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی وقت ہو گیا ذکر خیر کا, جس میں ہمارے معروف مذہبی اسکالر احمد جاوید ہمیں بہت خوبصورت باتیں بتاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے, آئیے مل کے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو, یعنی اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کے دن قرار دیا ہے, اور اس بات میں بہت گہری معنویت ہے کہ رمضان دروازہ کھلتے ہی رحمت کے حجرے میں پہنچا دیتا ہے. کبھی ہم اگر یہ سوچنے کی اور سوچنے سے زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ رحمت کیا ہے جسے رمضان کے پہلے عشرے کا عنوان بنایا گیا ہے. میں اگر رحمت پر ذہن کو تھکائے بغیر صرف دل کی بیداری کے ساتھ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ رحمت اللہ کا وہ نظام تخلیق ہے, اللہ کی وہ شان پروردگاری ہے جو اپنی مخلوق میں روشنی, خیر اور حسن کی حفاظت کرتی ہے, اور انہیں پروان چڑھنے کے تمام مواقع فراہم کرتی ہے. اور دوسرے یہ کہ رحمت ایک اور پہلو سے گویا ہمیں بشارت دیتی ہے کہ تمہاری ساری کمزوریاں کسی باہر کے جبر کا نتیجہ نہیں ہیں, تمہاری ساری مضبوطیاں, تمہاری تمام خوبیاں کسی سے مانگی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. تم کمزور ہو جاتے ہو تو کمزور ہونے کا فیصلہ خود کرتے ہو. تم بدصورتی کی دلدل میں دھنسنے لگتے ہو یہاں تک کہ تمہارا دم گھٹنے لگے, تو اس دلدل میں دھنسنے کا عزم بھی تم ہی نے کیا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اس دنیا میں ایسے کسی ہاتھ کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی جو تمہیں اس دلدل میں دھکیل سکے. اسی طرح اگر تم ہواؤں کو زہریلے دھوئیں میں بدل دیتے ہو تو یہ فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوتا ہے. ہم نے دھوئیں اور زہر کو اپنے نظام تخلیق سے خارج کر رکھا ہے. ہم نے تو ہوا, اس کی نرمی, اس کی تازگی
کی اور اس کی حیات بخشی کو مخلوقات کی دنیا میں اصول کے طور پر جاری کیا ہوا ہے۔ اس میں زہر کی آمیزش اس شعلۂ پاک کو دھوئیں سے گدلا کر دینے والی روایت تمہاری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت کا پہلا تصور یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو مجھ سے دور کر کے، شیطان کو اس کے ہر عمل میں بے بس کر کے، دنیائے انسانی سے لا تعلق رکھ کے اللہ مجھے گویا میرے اوریجنل اختیار کے استعمال کی طرف مائل کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ضمانت دے رہا ہے کہ تم صرف میری طرف یکسو رہنا، تم جس طرف بھی چلو گے اس راستے کی منزل میں ہوں گا، تمہارا کئی راستوں پر چلنا بھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ تمہیں ایک ہی منزل تک پہنچائے گا۔ دوسرے یہ کہ ان 10 دنوں میں اگر روزہ رکھنے کا عمل چند بنیادی احساسات تک ہمیں نہیں پہنچاتا تو گویا ہم نے اس عشرے کے عنوان رحمت کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کیا۔ رحمت اپنے احساس میں حسن ہے، رحمت اپنی عملی شکل میں خیر ہے، اور رحمت اپنے فیصلے کی صورت میں حق ہے۔ اگر ہم حق، حسن اور خیر کے ذائقے کو چکھنے کے عمل کا آغاز بھی نہیں کرتے اس عشرے میں، تو ہم نے گویا اس عشرے میں داخل ہونے کا لائسنس کہیں کھو دیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں احمد جاوید صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں رحمت کے بارے میں کی، لیکن ابھی وقت وہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔